بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے جو کہ اسلامک ہسٹری کا، کہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ دوستوں کو اسلامک ہسٹری بتائیں۔ تو کافی لوگ، بلکہ ہم اکثر اس میں میں بھی شامل ہوں، ہمیں اپنی ہسٹری کا ہی نہیں پتا کہ ہماری ہسٹری، اسلام کی ہسٹری کیا ہے، اسلام کیسے کیسے پھیلا۔ تو آج ہم نے جو ٹاپک لیا ہے وہ ہے جی خلافت عثمانیہ۔ خلافت عثمانیہ کا ہم اس میں یہ نہیں بتائیں گے خلافت عثمانیہ کیسے وجود میں آئی، ہم اس میں یہ شیئر کریں گے خلافت عثمانیہ کیسے ڈیزالو ہوئی، خلافت عثمانیہ کیسے ختم ہوئی۔ تو جی سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ خلیفہ کیا ہوتا ہے، خلافت کیا ہوتی ہے۔ تو جی خلیفہ کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں خلیفہ کی۔ خلیفہ کیا ہوتا ہے؟ خلیفہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں نے اپنا ایک خلیفہ بنایا ہے دنیا میں، میں نے اپنا ایک نائب بنایا ہے دنیا میں۔ تو خلیفہ کا مطلب ہوا نائب، اللہ تعالیٰ کا نائب۔ تو یہ جو خلیفہ ہے اسلام میں، یہ بھی اسی سے نکلا ہے، اسی سے نکلا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جو خلیفہ ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ میں بادشاہ ہوں، وہ کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا نائب ہوں، میں وہی کام کروں گا جو اسلام کے لیے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، جو اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے، اسلام کی بھلائی کے لیے ہوں۔ اس کی اپنی کوئی پرسنالٹی نہیں ہوتی، اس کی اپنی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہوتی، وہ ایک خلیفہ ہوتا ہے، اس کا ایک فرض ہوتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو سونپا گیا ہوتا ہے۔ تو کیونکہ ظاہری بات ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے کائنات میں وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا ہے، تو وہ خلیفہ مانتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سارے کام کروں گا اور اپنی رضا کے لیے کوئی کام نہیں کروں گا۔ تو جو ایریا اس کے انڈر آتا ہے، جو ایریا جس ایریا پہ حکومت کرتا ہے، اس کو خلافت کہتے ہیں۔ تو جی آپ کو پتا چل گیا ہوگا، ایسے ہی خلافت راشدہ سے لے کے خلافت بنو امیہ اور پھر خلافت عباسیہ، ایسے خلافتیں چلتی آئیں اور کسی نہ کسی حالت میں خلافت موجود رہی۔ اور جو خلیفہ ہوتا تھا اس کو ساری دنیا کے جتنے مسلمان تھے وہ اپنا خلیفہ سمجھتے تھے، اس کے حکم کو خلیفہ کا حکم سمجھتے تھے اور اس کے حکم کو سب مانتے تھے۔ تو ایسے ہی جب ورلڈ وار ون میں خلافت عثمانیہ تھوڑی آہستہ آہستہ پستی کا شکار ہوئی، وہ کافی کمزور ہو چکی تھی، تو ادھر ورلڈ وار ون کا آغاز ہو گیا۔ تو جو خلافت عثمانیہ ہیں ان کو کافی کرائسس تھے، تو ان کو کوئی فائنینشلی سپورٹ چاہیے تھی، تو اس لیے ان کا اور جرمنی کا ایک معاہدہ ہو گیا۔ جرمنی نے کہا جی کہ آپ جنگ میں ہمارا ساتھ دیں تو ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے سپورٹ بھی کیا، فائنینشلی طور پہ کافی کیا، تو کیونکہ وہ خلافت عثمانیہ تھوڑی کمزور تھی تو اس لیے ان کو ان کی باتیں ماننا پڑی۔ تو پھر انہوں نے ساتھ دیا جرمنی کا، ادھر جرمنی تھا اور خلافت عثمانیہ، اور ادھر تھا جی برطانیہ اور فرانس۔ تو برطانیہ نے ادھر بڑا ہی چلاکی سے ایک پلان بنایا کہ انہوں نے عرب ریولیوشنری سے کہا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں، ہم آپ کو یہ عرب جتنا بھی خطہ ہے یہ آپ کو دے دیں گے، آپ اس پہ حکومت کریں گے، ایک عرب خطہ بنا دیں گے، ایک عرب ملک بنا دیں گے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا جی، اور ایسے ہی انہوں نے یہودیوں سے کہا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں، ہم آپ کو فلسطین والا خطہ آپ کو دے دیں گے جیتنے کے بعد۔ تو اس میں عرب بھی مان گئے، عرب بھی ان کی باتوں میں آ گئے، یہودی بھی ان کی باتوں میں آ گئے۔ اب یہودیوں کو انہوں نے کیوں کہا؟ یہودیوں سے اس لیے کہا تاکہ وہ امریکہ میں جو لوبی ہے یہودیوں کی، اس کی سپورٹ حاصل کر سکیں۔ تو جی ہوا کچھ ایسے ہی، عربوں نے بغاوت کر دی، انہوں نے الٹ خلافت عثمانیہ کے ساتھ جنگ کرنا شروع کر دی۔ تو ظاہری بات ہے تو ان کو بڑا نقصان پہنچا، جب جو اندرونی جو بغاوت ہوتی ہے اس کا بہت نقصان ہوتا ہے، تو ان کو کافی اس کا نقصان اٹھانا پڑا۔ اور مختصر یہ کہ برطانیہ اور فرانس یہ جنگ جیت گئے۔ تو برطانیہ اور فرانس یہ جنگ جیتنے کے بعد کافی زیادہ ایریاز پہ برطانیہ فرانس کا قبضہ ہو گیا خلافت عثمانیہ کی۔ تو بعد میں پھر انہوں نے ظاہری بات ہے سارا قبضہ تھا، تو انہوں نے جو خلیفہ تھے ان سے ایک کانٹریکٹ کیا جو کہ بہت ہی نامناسب اور بہت ہی سخت تھا۔ اس میں تھا کہ 100 سال آپ اپنی زمینوں سے تیل نہیں نکال سکتے، 100 سال آپ وہ جو سمندر ہے ان کا جو سی ہے ادھر استنبول میں، آپ اس کا ٹیکس نہیں لے سکتے۔ تو ایسی کئی شرائطیں تھیں جو انہوں نے منوائی اور خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا، اور جتنے بھی شاہی خاندان کے لوگ تھے ان کو ملک بدر کر دیا گیا۔ تو یہ ایک ایسا زخم تھا جو اسلام کے سینے پہ آج بھی جس سے خون رس رہا ہے۔ یہ خلافت تھی جو کہ آخری خلافت تھی، اور یہ بہت ہی مسلمانوں کے دل پہ گزری، بہت ہی غمزدہ یہ ایک لمحہ تھا۔ جب ہر مسلمان جب پڑھتا ہے اس کا دل روتا ہے، کیونکہ یہ ایک بہت ہی بڑی سازش تھی غیر مسلموں کی، کفار کی، اسلام کے خلاف، اور یہ خلافت ختم ہو گئی۔
تو آلموسٹ کوئی مطلب 22-24 ملک بنے ایک خلافت کو ختم کرنے کے بعد، جو عرب تھے ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا، اور انہوں نے ایسا کیا کہ کبھی یہ خطہ اکٹھا ہی نہ ہو سکے۔ تو ایسے ہی جو یہودی تھے ان کو تو انہوں نے ملک تو نہیں دیا، لیکن بعد میں جا کے انہوں نے 2 حصے کر دیے اس کے فلسطین کے، لیکن وہ یہودی کیونکہ وہ تو تھے جی ہم نے پورا فلسطین لینا ہے، تو انہوں نے اس میں بعد میں اس کو نہیں مانا۔ تو بہرحال یہ مختصر یہ کہ یہ تھی کہانی خلافت عثمانیہ کی کو ختم ہونے کی، خاتمے کی۔ تو یہ ایک ایسا لمحہ تھا جو کہ ہر مسلمان کو بہت ہی غمزدہ کر گیا۔ تو ہماری دعا ہے کہ جی ایسا لمحہ پھر نہ آئے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں، جتنے بھی ممالک ہیں، اسلامی ممالک ہیں، تو ان کو اتفاق اتحاد سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم کفار ان سے لڑ سکیں، کیونکہ یہ ایک پلان کے تحت سب کچھ ہو رہا ہے۔ جو آج کل جو فلسطین میں ہو رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ اسرائیل یہودی ان پہ کتنا ستم کر رہے ہیں، بچے بچارے مر رہے ہیں، ہم سے دیکھا نہیں جاتا اور وہ برداشت کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں اتفاق سے، اتحاد سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے جی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔